أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہمارے سامنے سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 پڑھی گئی۔ کل کے درس میں بات رہ گئی تھی کہ وحی کا نزول کے وقت نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ تو اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وحی کا احساس بھی آپ کو ہوتا ہے؟ نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی آواز سنتا ہوں جیسے کسی زنجیر کے بجنے کی آواز ہو، گھنگھناہٹ۔ میں چپکا ہو جاتا ہوں۔ جب بھی وحی نازل ہوتی ہے مجھ پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میری جان نکل جائے گی۔ وہ جو آیا تھا قرآن میں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اس کی وضاحت ہے۔ بخاری شریف کے شروع میں ہی حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، گھنٹی کی آواز جیسی ہوتی ہے، اور جب وہ گھنگھناہٹ کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو اس دوران جو کچھ مجھ سے کہا گیا تھا وہ مجھے خوب محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو آواز آتی ہے اس آواز سے میں وحی الہی، وحی ربانی کے الفاظ کو اخذ کر لیتا ہوں صاف صاف کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں۔ تو یہ کیفیت وحی کی ہے۔ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے والے دن میں بھی جب حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر چکی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے، اور کبھی اونٹنی پر حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے اور اسی حالت پہ وحی آتی تو اونٹنی جھک جاتی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا جتنا دل کے اوپر انسان کے صفائی ستھرائی طہارت ہوگی، اللہ کا کلام اتنا زیادہ انسان پہ اثر کرتا ہے۔ اللہ ہمارے قلوب کو قرآن کے نور کے تحمل کی صلاحیت عطا کر دے۔ اب آج کا درس، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، البتہ اٹھنا رات کو سخت روندتا ہے، نفس پر بڑا شاق ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وطئا واقوم قیلا، اور سیدھی نکلتی ہے بات، لیکن رات میں اٹھنا تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن بندہ اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑے ہو گیا، تو اس وقت جو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ دل سے پڑتی ہے، یا زبان سے جو نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے۔ پھر مناجات میں انسان کو دل جمی حاصل ہوتی ہے۔ قیام شب مشکل کام ہے، یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روندا جاتا ہے اور نیند آرام وغیرہ خواہشات پامال کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، بغیر قربانی کے کچھ ملتا نہیں، اور آج کل لوگ ٹیبلٹ کھاتے ہیں رات میں غفلت سے خوب سو جائیں۔ نیز اس وقت دعا اور ذکر سیدھا دل سے ادا ہوتا ہے، زبان اور دل موافق ہوتے ہیں۔ جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جمتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شور و غل اور چیخ و پکار سے یکسو ہونے اور رب ذوالجلال کے سمائے دنیا پر نزول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کے سکون و قرار اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ آخری تہائی رات میں اللہ نے اطلاع دی ہے، حدیث قدسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں
تو اس نزول کا اثر مومن کے قلب پر یہ ہوتا ہے کہ ایک سکون، ایک قرار، ایک طمانینت اور اللہ کی طرف جنت کا اشتیاق، جہنم سے خوف کی ایک کیفیت و لذت انسان میں عجیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو اس سے آشنا کر دے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سونے کے بعد رات کو نماز کے لیے اٹھنا ناشئۃ اللیل ہے۔ یہ جو آیا ہے ان ناشئۃ اللیل، تو انسان بندہ تھوڑا سا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ سو لے اور نماز پڑھ لے۔ اگر اس کو آخری رات میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، کمزور ہے بیچارہ میری طرح، تو 10 منٹ پہلے ہی سو لے، ایسے ہی لیٹ لے، سنت کی نیت سے اٹھ کے نماز پڑھ لے 2 رکعت، پھر سو جائے، یہ بھی داخل ہو جائے گا۔ جی، تو ناشئۃ اللیل اور تہجد کا ایک معنی ہے کہ آخری شب میں اٹھنا، یہ ناشئۃ اللیل ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے ناشئۃ اللیل۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نشأ کا معنی قیام ہے، اٹھا کھڑا ہوا، اس لیے رات کو جو ساعت کے لیے قیام ہو وہ ناشئۃ اللیل ہے۔ رات میں جو بھی نماز ہوگی وہ ناشئۃ اللیل ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اول رات کی نماز زیادہ بار ڈالنے والی ہوتی ہے، مراد یہ کہ اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی نماز شب اگر اول رات میں پڑھ لی جائے تو اس کا احسا ہو جاتا ہے، یعنی ناگا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو معلوم نہیں کس قدر بیدار ہو۔ تو ہمارے یہاں بعض بزرگوں کا معمول یہ بھی رہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی اور اپنا کھائے پیے آرام کیا اور سونے سے پہلے 2-4 رکعت جو اپنا میسر ہو پڑھ لے، چونکہ ہم کمزور ہیں، رات میں اٹھ نہیں پائیں گے۔ ابن زید نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھنا قلب، نگاہ، کان اور زبان سب میں باہمی موافقت پیدا کرنے میں اشد ہے اور بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ثانی حاصل یہ ہے کہ تھوڑا سو کے اٹھ جانے کے بعد اگر اللہ نے توفیق دے دی تو اس وقت انسان کے تمام اعضائے جسم سے نماز گویا کہ ادا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اشد وطن کے معنی یہ ہے کہ کان اور قلب میں اس وقت زیادہ موافقت ہوتی ہے، یعنی جو پڑھ رہا ہے وہ کان سن رہا ہے اور جو کان سن رہا ہے وہ دل کی طرف بھیج رہا ہے۔ کہ رات کا وقت عموماً کاموں سے فراغت اور شور و شغف سے نجات اور سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو الفاظ زبان سے نکلیں گے اپنے کان بھی ان کو سنیں گے اور دل بھی حاضر ہوگا، یعنی حاصل یہ کہ قرآن کی تلاوت جو بھی اپنا آہستہ آہستہ کر رہا ہے وہ اس کے انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ توفیق وقت ختم ہو گیا ہے، کروانے تو بھی تھوڑی بات ہو جائے۔ جی، وَأَقْوَمْ قِيلَ، اور اقوم کے معنی زیادہ مستقیم اور درست اور زیادہ ثابت کرنے کے، مراد یہ ہے کہ رات کے وقت تلاوت قرآن زیادہ درست اور جماع اور ثبات کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ مختلف قسم کی آوازوں اور شور و شغف سے قلب اور ذہن انسان کا بالکل پاک صاف رہتا ہے۔ خلاصہ اس آیت کا بھی حکم قیام اللیل کی حکمت ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سونے کے بعد رات کی نماز کے لیے اٹھنا ناشئۃ اللیل ہے، یعنی نفس کو قابو میں رکھنے اور ناجائز خواہشات پر اڑنے سے روکنے میں نماز تہجد سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اللہ اماں کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بڑی پیاری بات کہی کہ رات میں انسان کو اٹھنے کی عادت اگر ہے تو ناجائز کام سے رکنے میں رات کی نماز بڑی مددگار ہوگی، چونکہ نفس کے اس میں نفس کشی ہوتی ہے، اور نفس کشی اگر ہوئی تو اس صورت میں انسان کو کیا ہوگا کہ نفس کی مخالفت کرنا، نفس کی خواہشات کو توڑنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اسلام کا ماحصل ہی یہ ہے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انسان خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو آیت کا حاصل یہ ہوا کہ قیام لیل جو رات میں کیا جاتا ہے اس سے انسان کے نفس کو تہذیب ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔